अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 24 सूरतुल मुमिन आयत नंबर 36 आयत नंबर 36। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون وقال فرعون يا هامان ابن لي يا لعلي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أبلغ الأسباب أسباب السماوات أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون وكذلك زين لفرعون سوء عمله سوء عمله وصد عن السبيل وصد عن السبيل وما كيد فرعون وما كيد فرعون إلا في تباب إلا فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب من الشيطان الرجيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. जज़ाकल्लाह बारकल्लाह। वक़ाल फ़िरऔन और कहा फ़िरऔन ने या हामान ए हामान इब्न ली सरहा मेरे लिए बनाओ बुलंद इमारत लअल्ली अबलुगुल असबाब लअल्ली ताकि मैं अबलुगु मैं पहुंच जाऊं असबाब रास्तों पर असबाब अस्समावाती आसमानों के रास्ते फ़अत्तलिअ बस मैं झांकूं इला इलाही मूसा मूसा के माबूद की तरफ वन्नी और बेशक मैं लअज़ुन्नुहु अलबत्ता गुमान करता हूँ इसको काज़िबा झूठा
وَكَذَلِكَ اور اسی طرح زُيِّنَ ہم نے مزین کر دیا لفرعون فرعون کے لیے سوء عملہ اس کا برا عمل وصد اور اسے روک دیا گیا عن السبیل سیدھی راہ سے وما کید فرعون اور نہیں تھی فرعون کی چال مگر فرعون کی تدبیر الا فی تباب مگر تباہی میں وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا صرحا بلند و بالا عمارت جو دور سے بھی واضح طور پہ نظر آئے اسباب سبب ان کی جمع ہے کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ رستے یا دروازے فرعون نے جب دیکھا کہ اس مرد مومن کی بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو اس نے اس کی وہ جو نصیحت اس نے کی تھی اس کا اثر ختم کرنے کے لیے اور مذاق اڑانے کے لیے اپنے وزیر حامان کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے لیے ایک بلند و بالا عمارت بناؤ تاکہ میں راستوں تک پہنچ جاؤں اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ فرعون نے پہلے صرف یہ کہا کہ میں راستوں تک پہنچ سکوں مقصد تجسس پیدا کرنا تھا کہ وہ کس چیز کے راستے ہیں وہ کس چیز کے اسباب ہیں چنانچہ اس نے دوبارہ وضاحت کی کہ تاکہ میں آسمانوں کے راستوں اور دروازوں تک پہنچ جاؤں جہاں سے آسمانوں تک رسائی حاصل ہوتی ہے پھر موسیٰ کے معبود کی طرف جھانکوں جو اس کے کہنے کے مطابق آسمانوں سے بھی اوپر ہے وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا انا للہ یعنی جو موسیٰ علیہ السلام دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا رسول ہے یا یہ کہ اس کا رب آسمانوں سے اوپر ہے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ اس دعوے میں جھوٹا ہے تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اوپر عرش پر ہے یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے دلیل ہے اور اس پر ہی تمام انبیاء و رسول کا تمام صحابہ کرام کا تمام تابعین کا تبع تابعین کا اور ائمہ دین کا اتفاق ہے کہ اللہ آسمانوں سے بھی اوپر اپنے عرش پر ہے اللہ الذی خلق السماوات کئی ایک لوگ جو ہیں وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ عرش پر ہے جس طرح صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر تو جب کہ موسیٰ علیہ السلام یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے اور فرعون اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ موسیٰ میں گمان کرتا ہوں کہ موسیٰ اپنے اس عقیدے میں کہ اللہ عرش پر ہے جھوٹا ہے وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ یعنی اس طرح فرعون کے لیے اس کا جو برا عمل تھا یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار اپنے رب الاعلی انا رب ہونے کا جو وہ اقرار کرتا تھا اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب بنی اسرائیل پر ظلم و ستم یہ ساری چیزیں اس کے لیے خوشنما بنا دی گئی مزین کر دی گئی اور وہ ان کاموں کو اچھا سمجھ کر ان پہ چلتا رہا خوشنما بنانے والا کون تھا یہ اس کی خواہش نفس تھی یہ شیطان تھا اور اس کو مشورہ دینے والے اس کی جو کابینہ تھی برے ساتھی اور پھر سب سے بڑھ کے اللہ رب العالمین کی ذات تھی جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے اور جو مخالفت پر کمر باندھ لے پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اس کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے پھر ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی وما کید فرعون الا فی تباب یعنی اس نے جتنی بھی چالیں چلی وہ ساری کی ساری اس کی تباہی کا سبب بنتی چلی گئیں اور بالآخر وہ اپنے لشکروں سمیت سمندر میں غرق کر دیا گیا یہی حال ہر جھوٹے اور مکار آدمی کا ہوتا ہے جس طرح کہ فرعون جھوٹا تھا اور مکار تھا اس کا جو حال ہوا رہی بات کہ حامان نے وہ بلند و بالا عمارت بنائی یا نہیں اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا ہے
اللہ تعالی حق بات کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔